اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے 29ویں روزے کے وظائف اور عبادات لے کر آئی ہوں. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کے ساتھ ہی مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ درود لکھی پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ رحمان، 1 مرتبہ سورہ مزمل، 1 مرتبہ سورہ نبا اور 1 مرتبہ سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اشراق کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے چاشت کی نماز ادا کرنی ہے. چاشت کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے اور صلاۃ التسبیح کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ماہی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ دعائے قصیدہ پڑھنی ہے. عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد نماز اوابین ادا کرنی ہے اور نماز اوابین کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ شب قدر کی دعا ہے. نماز تراویح کے بعد 100 مرتبہ تسمیہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے، 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے عہد نامہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. یہ تھے 29 روزے کے وظائف اور عبادات. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.